انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، انداز رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناہد شیخ۔ 19 رمضان المبارک، یہ روزہ ہر مسلمان کے دل میں ایک اسلام کی ایک عظیم یاد دلاتا ہے۔ دل تڑپ اٹھتے ہیں، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا تھا، کتنا بڑا، اور اس چیز کو نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہیں بھولتے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، آج ہمارا پورا ٹاپک اسی پر ہوگا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہم سنتے ہیں حافظ حذیفہ مختار سے۔ جی حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ۔ بادل نے آسمان پر لکھا اللہ اللہ، پربت کے قطاروں کی ندا اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ببرکت ہے، اور اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہمیں رحمت، مغفرت اور جنت سے میں جانے کا ایک جو ہے ذریعہ بتایا، خود بتایا اپنے بندوں کو کہ اے بندو آ جاؤ مغفرت کی طرف، آ جاؤ رحمت کی طرف، اور آ جاؤ میری جنت کی طرف۔ یعنی کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ بندے جو ہیں گناہ کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اے میرے بندہ کب واپس آئے گا، کب تو ایک سجدہ کرے گا، کب تو یہ 2 آنسو بہائے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو 70 دفعہ بھی گناہ کرے گا نا اور میرے پاس آئے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ آج اگر انسان کے پاس اگر 1 2 3 4 غلطیوں کے بعد جاتے ہیں، اپنے باس کے پاس جاتے ہیں، تو کہتا ہے بھائی اس کو فارغ کرو، یہ تو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، یہ اس کو تو کام ہی نہیں آتا۔ لیکن میرے رب نے انسان ایسی مخلوق بنا دی ہے نا کہ اس کو پہلے سجدہ کروایا، اس کی شان بڑھا دی۔ اس کی شان بڑھانے کے بعد پتا تھا کہ اس نے جا کے فساد کرنا ہے، فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا میں معاف کرتا چلا جاؤں گا اور آخر دم تک معاف کروں گا۔ آج 19 رمضان المبارک، چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر بھی ہوا، اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا، اس کے اندر خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کا بھی وصال ہوا، اور سب سے بڑا جو ہمارا نقصان ہوا نا اس مہینے کے اندر، وہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ان پر فجر کے وقت اپنے گھر سے نکلے تھے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور اس پر کیا ہوا، ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہریلی تلوار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ایسے تو ہمت تھی نہیں کہ ویسے حملہ لڑائی کرتے، دو بدو سامنے ہوتے، لیکن کافر بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب بھی عبادت میں جائیں گے، اور میں پتا تھا نا کہ عظیم صحابی، علم و شجاعت کا پیکر، بہادری کی اعلیٰ مثال تھے، پتا تھا نا یہ دشمنوں کو بھی، تو انتظار کیا نماز کا کہ وہ جب نماز میں ہوں گے تو ہم ان پر وار کریں گے، اور 3 دن تک شدید زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کیا۔ اس دن ہمارا جو ہے بہت زیادہ جو ہے بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید منہاج حسین رضوی، مولانا فیضان شہزاد اور مولانا ذوالقرنین عباسی۔ جی علامہ صاحب مجھے بتائیں، 19 رمضان المبارک 40 ہجری فجر کا دن حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں، تو اس کے بعد کی کیفیت مجھے بتائیں۔ ابن ملجم پر 100 دفعہ لعنت، اس سے تو جہنم مل ہی گئی ہوگی، اس کے بارے میں مجھے بتائیں اور عوام کو بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلم بابھا. 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری. یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں حقیقتاً جو صاحب ایمان ہے اس کا جو نقصان ہے وہ فقط وہی سمجھ سکتا ہے. محترم یہ دن یہ تاریخ کسی سے چھپی ہوئی نہیں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ شجاعت کا پیکر, ان کی تعریف میں تو جتنے بھی جملے الفاظ کہے جائیں تو حقیقتاً یہ کہ علم ہمارے پاس کم ہے اور ان کی جو تعریفات ہیں اس کے لیے یہی بالکل الفاظ نہیں ہیں. اور کیا خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی تیری تعریف کرنے کے لیے اگر دنیا میں موجود سارے سمندر سیاہی بن جائیں, جتنے موجود شجر ہیں درخت ہیں یہ سب قلم بن جائیں, اور تمام جن اور انس مل کر زمین کے فرق کو آسمان کے بادلوں کو ورق بنا کر تعریف لکھنا بیٹھ جائیں تو اے علی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن تیری تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن وجہ یہ ہے کہ اب یہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی قدس پہ لعنت کرے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ اذان فجر کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں, اور یہ قصد ہے کہ اب جا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ جو وعدہ اللہ شریف ہے. اور انداز عبادت علی کا اس قدر عروج پر ہے کہ اگر عقل بشر اس کو سوچنا چاہے سمجھنا چاہے تو اس سے قاصر ہے. آپ گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے ایک خاص غلام حذیفہ یمانی آپ کی خدمت میں آیا اور آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ نے کہا ہے حذیفہ کیوں اس وقت یہاں کھڑے ہوئے؟ تو حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ یا علی کیونکہ جتنے بھی رمضان آپ کے ساتھ گزارے زندگی میں یہ وہ رمضان ہے کہ اس رمضان میں آپ کی کیفیت ہی عجیب ہے. یعنی مولا علی کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس وقت جب جا رہا ہوں تو جب واپس آؤں گا تو اس حال میں نہیں ہوں گا. یعنی کہ ان پہ تو کوئی چیز چھپی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو تو اور تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ جب 40 ہجری کا رمضان کا چاند نمودار ہوا ہے تو تب سے ہی آپ نے اس بات کی پیشن گوئی کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ وہ رمضان ہے کہ اس کے بعد علی کو رمضان میسر نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے فرزند جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. نماز سے فراغت پا کر آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہو گئے. مولا علی نے مخاطب کیا امام حسن مجتبی کو کہ اے بیٹا یہ تو بتاؤ کہ آج کیا تاریخ ہے. یعنی وہ علی جو علم غیب رکھتا ہو اور وہ پھر اپنے بیٹے سے تاریخ پوچھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے. یعنی علی کا جو کلام ہے اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو علی کو سمجھتا ہے. امام حسن نے فرمایا بابا جان آج 17 رمضان المبارک یعنی کہ 2 دن پہلے وہ اپنے بیٹے سے ایسا ہی. تو جیسے ہی آپ نے تاریخ بتائی تو آپ نے پھر ایک اور بات پوچھی کہ عید میں کتنے دن رہ گئے. آپ نے بتایا کہ 13 یا 14 دن باقی. تو اس پر ایک جملہ کہا جو تاریخ نے رقم کیا کہ عید تو وہ منائے گا کہ جس کو 21 رمضان کے بعد رمضان دیکھنا میسر ہو. یعنی آپ آمادہ تھے. ہاں آمادہ بھی تھے. اور کتنی بڑی بات کہہ دی, عید تو وہ منائے گا جسے 21 کے بعد رمضان میں اثر ہو. تو جس وقت یہ آپ فرما رہے ہیں تو جو آپ کو بہت قریب طریقے سے جانتے تھے کہ علی کی بات میں کیا راز ہو سکتا ہے تو ان کے دل اسی وقت اس بات سے الجھ گئے تھے کہ کچھ ایسی بات ہے جو علی. اور پھر 40 ہجری کا جو رمضان ہے وہ علی نے جس طرح سے گزارا ہے وہ دیگر کتب میں لکھا ہے کہ بہت عجیب حالت تھی آپ کی.
اور پھر جب یہ 19 رمضان کی فجر سے پہلے کی جو رات گزار رہے ہیں تو کیونکہ جیسے مطلب جتنے جب پتا تھا چاہتے تو نہیں چاہتے لیکن نہیں دیکھیں اس لیے سب پتا تھا علم بھی تھا سب کچھ اللہ نے ان کو تو اتنا مطلب علم عطا کیا تھا اور ظاہر اتنے بہادر تھے اور شیر خدا تھے تو نہیں لیکن وہ گھر سے نکلے کیونکہ مثال بتانی تھی نا بتانا تھا کہ نماز کسی صورت ہم نے نہیں چھوڑنی یہ بڑا یہ ایک سبق تھا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یہ درس دیا خود شہید ہو گئے امت کو جو محمد کی اپنے نبی کی امت کو یہ سب کچھ کیا اور ان کی جو ہے نا امت کو مطلب بچا لی نا بیڑا پار کروا دیا کہ نماز ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کربلا کے میدان میں سر کٹوا کر شہید ہو کر عصر کے وقت عصر کی نماز کے وقت اور فجر کے وقت جو ہے ان کے بابا حضرت علی فجر کے وقت ان پر یہ بات ہو تو آپ خود سوچیں تو علامہ صاحب مطلب یہ کیفیت نا اس میں ہم مذاہب کی بات نہیں کریں گے اس میں ہم یہ بات نہیں کہ سب کے لیے یہ بڑا نقصان ہے اچھا اس طرح میں آتی ہوں مولانا فیضان شہزاد آپ مجھے بتائیں 21 رمضان المبارک 19 رمضان المبارک 40 ہجری کیا کیفیت تھی اس وقت وہاں مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ عظیم بہادر کیا نحمدک یا ذا الجلال والاکرام ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام او کما قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں آپ کا انداز ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس ماہ رمضان المبارک کی 19ویں شب کو جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت بیان کرنے کے لیے ہمیں یہاں مدعو کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ اکرام کو آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں تاریخی روایات کا سہارا نہیں لوں گا کیونکہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کچھ ایسے لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ جن کا نام و نسب شجرہ کوئی نہیں جانتا. ہم آج بیان کریں گے جناب حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت اور شان کو قرآن اور حدیث سے. ان کی بہادری بالکل ان کی مکمل فضیلت ان کی جو زندگی تھی ان کی جو حیات تھی ان کا جو اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے جو پیغام دیا پوری امت کو پوری قوم کو اور پورے مسلمانوں کو پیغام دیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے جو میسج دیا جناب ایسے ہی ہے. یورپی ممالک کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف کے حوالے سے ویسے تو ظلم و ستم میں ان کی آپ آج کل حالت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے کسی بھی ملک کو نہیں بخشا وہاں بچوں کو شہید کیا لیکن عدل و انصاف کے اندر ان کی مثال دی جاتی ہے. تو عدل و انصاف میں ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہاں پر جو صحابہ اکرام نے خلفائے راشدین نے جو زندگی گزاری تھی جو عدل و انصاف قائم کیے تھے وہ جو لاز بنائے تھے آج وہاں پر ان کو فالو کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی عدل و انصاف کی مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں. اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہماری بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے آپ اسکول میں خود اسکول میں ایک دو جگہ گیا تو میں نے وہاں پر سوال کیا کہ ہمارے خلفائے راشدین کے کیا نام ہیں تو ان بچوں کو اس کا نہیں پتہ تھا ان بچوں کو ان کے ناموں کا نہیں پتہ تھا جبکہ ان سے اگر سوال کیا جائے کہ اس وقت کا بیسٹ کرکٹر کون ہے اس وقت کا بیسٹ ہیرو کون ہے اس وقت جو ہے نا سب سے اچھا فلم ہیرو کون ہے تو وہ نام بتاتے ہیں. اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے علماء اکرام کی کوتاہی ہے اور اس میں پورے معاشرے کی کوتاہی ہے کہ جو لوگ اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا پھر کسی بھی نہج پر وہ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر خلفائے راشدین ہی کی بات کی جائے تو خلفائے راشدین نے جو اپنے دور کے اندر
لاز بنائے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ پر اتباع لازم ہے میری اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی۔ اور ان پھر خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آؤں گا کیونکہ آج کا موضوع ہی وہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے بات کی، اور اتنی فضیلت والے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع، ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جس بستر پر ان کو لٹایا، وہ بستر سب کو علم ہے کہ باہر کفار کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر 100 کفار کھڑے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو مقدم جانا، حضور علیہ السلام کی بات کو مقدم جانا اور آ کر اس بستر پر لیٹ گئے۔ صبح جو ہے تمام جو امانتیں تھیں وہ واپس لٹائیں، پھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ میں بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو وہاں پر مواخات کا عمل ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو مہاجرین اور انصار جب مل گئے تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، اب انصار کے پاس سب کچھ تھا، وہاں کی جائیداد، وہاں کی زمین، وہاں کا سب کچھ، اب جو مہاجرین آئے ہیں ان مہاجرین کو بائی بائی بنا دیا جائے گا، ایک انصار ایک مہاجر، یہ 2 بھائی بنیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کام کاج کریں گے، ایک ساتھ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب صحابہ کرام کو بائی بائی بنایا جا رہا ہے، حضرت علی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے۔ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی شان کہ حضور علیہ السلام بھائی بھی، داماد بھی، چچا زاد بھائی بھی، اور 3 سال کی عمر سے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بچے بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں پل بڑھ کر بڑے ہونے والے تربیت ہے، حضور علیہ السلام کا مزاج ہے، حضور علیہ السلام کا علم ہے، حضور علیہ السلام کی صفات ہیں، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل کر بڑے ہونے والے جناب علی جب عروج پر پہنچتے ہیں تو اسلام کے لیے جب تلوار اٹھاتے ہیں تو خیبر کے میدان میں دیکھیں نا، خیبر فتح نہیں ہو رہا، جناب ابوبکر صدیق کو لشکر دے کر بھیجا، خیبر فتح نہیں ہوا، جناب عمر فاروق کو دے کر بھیجا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں علم ایسے ہاتھ میں دوں گا کہ جو خیبر کو فتح کر کے آئے گا۔ اگلے دن صبح صبح پکارا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا، لعاب لگا کے ان کی آنکھیں روشن ہوئی، ان کی آنکھیں صحت مند ہوئیں اور ان کو علم دیا گیا۔ جناب علی المرتضیٰ گئے مرحب کے سر پر۔ یہاں میں ایک بات کہوں کہ حضرت علی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اونچا قد ہو، موٹے تازے ہو، لیکن حضرت علی کا ذرا جغرافیہ فزیکل بتائیں کہ ان کی ہائٹ کم تھی۔ بالکل ایسے ہی، ہائٹ کم، ہلکے پلکے وزن والے، بالکل۔ جب مرحب نے دیکھا تو مرحب کہتا ہے کسی اور کو لائے مقابلے میں۔ خندق کے میدان میں بھی یہی ہوا، خندق میں بھی جب کفار کے 3 کافر جو ہے خندق پار کر کے آئے اور انہوں نے پکارا، وہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا، مبارزہ ہوتا تھا جنگ سے پہلے، کہ پہلے وہاں سے ایک کافر آیا، یہاں سے ایک مسلمان آیا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، دوسرا تیسرا، حضرت علی نے کے مقابلے میں 3 آئے، تینوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح خیبر کے میدان میں مرحب کے سر پر ایسی وار لگائی کہ میرا ایک شعر بھی ہے، میں شاعری بھی کرتا ہوں کہ 2 داری تلوار کی ضربیں ایسی لگائی حیدر نے، آج تلک اس نام سے دیکھو مرحب والے ڈرتے ہیں، کہ آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کا نام جہاں آتا ہے، یہ تو اس ہمارے نام نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، بلکہ بار بار ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن ہے نا، وہ اس بات کو سمجھے، اس کو فالو کرے۔ ایسے ہی ہے، دوبارہ اس کو دہرائیں پلیز۔ 2 داری تلوار کی ضربیں ایسی لگائی حیدر نے، آج تلک کفار کو دیکھو اس کی ہیبت طاری ہے، آج تلک اس نام سے دیکھو مرحب والے ڈرتے ہیں۔ تو مرحب اس وقت جب ایسی تلوار کی دار لگی، ایسی تلوار ماری کہ سر پہ لگی اور جبڑے تک اس کی ضربت کا نشان پڑ گیا، اور ایسی ہیبت اور ایسا خیبر کا باب جو ہے بہت وزنی، بہت بھاری، اور اتنے سے علی
اتنے سے علی، ویسے ہی تو نہیں ان کی ماں انہیں حیدر کہہ کر پکارتی تھیں، ویسے ہی تو نہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اسد اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کا شعر ویسے ہی تو نہیں پکارا جاتا تھا. تو جناب ہاں علم کے باب کے اندر دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے نظر آتے ہیں. اور مزے کی بات ایک صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی فضیلت کے باب میں سب سے زیادہ احادیث ہیں. فضائل کے باب میں صحابہ اکرام میں، تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جن کے بارے میں احادیث آتی ہیں وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر بہادری کے باب کی بات کی جائے، 19 رمضان کی بات کی جائے. اچھا میں چلتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ آؤں کی بہادری کی بات جب آپ نے کی اور اتنی زبردست آپ نے بات کی، فتح خیبر کی بات بتائی آپ نے. اب میں چاہتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا جو بہادری کا واقعہ، جو ہماری نوجوان نسل کے لیے، جو ہمارے بچوں کے لیے، آپ مجھے بتائیں ان کے بارے میں. کافی ساری باتیں اسی ذیل میں ہو چکی ہیں. 19 رمضان المبارک، جتنے بھی کرے کم ہیں، 21 رمضان المبارک کے ذیل میں. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور آج تو دل اور کیفیت ایسے ہی آپ نے جیسے بہادری سے متعلق پوچھا تو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. مرحب دو نیم خیبر سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ مگر علی کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آثار پڑھ کے مہدی دورا کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دورا کے یوں لگا، جیسے ظہور پھر سے دوبارہ علی کا ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا بات ہے، جیسے ظہور دوبارہ علی کا ہے، تو کیا کہنے ہیں. تو مجھے بتائیں آپ دوبارہ اس کو تھوڑا سا، اسی والے شعر کو تھوڑا دوبارہ ڈیفائن کر دیں. ہاں ڈیفائن کریں تاکہ ہماری جو جین الفا ہے نا، ہماری نسل جو ہے اس کے ان کے ذہنوں میں پڑ جائے کہ ہمارے ہیرو کون ہے، ہمارے اصلی ہیرو کون ہے، ہم نے آگے کیسے لڑائی کرنی. جب تک ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ قصے نہیں بتائیں گی، جب تک ہماری مائیں، ہمارے بزرگ ان کو پاس بٹھا کر حضرت علی شیر خدا کے قصے نہیں سنائیں گے، حضرت خالد بن ولید کے قصے نہیں سنائیں گے، کیسے شعر پیدا ہوگی. دوبارہ پلیز. حضرت علی کے ویسے تو مختلف اعزازات ہیں. آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کی پرورش، آپ کی تربیت خود نبی نے فرمائی. آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کو حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کے حوالے سے بھی آپ کو فرمایا. لیکن حضرت علی کی فضیلت کا یہ والا جو پہلو ہے کہ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، تو آپ کی مثال بہادری اور شجاعت میں کوئی نہیں رکھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جنگ کا جو بھی موقع تھا، ہر اس موقع پر جہاں پہ کوئی کام نہ آیا، پھر جو کام آیا وہ علی کا تھا، وہ علی کا نام تھا، وہ علی کا پہلو تھا. یہ فیضان بھائی، مولانا فیضان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ خیبر کا موقع تھا، پہلے دیگر صحابہ کرام گئے، فتح نہیں ہوا. دوسرے دن حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ آج علم اس کو دوں گا کہ جو خیبر کو فتح کر کے لائے. خندق کا موقع ہو، کفار کا سب سے بڑا جنگجو پہلوان عمر ابن عبد ود خندق پار کر کے آج مسلمانوں کو للکار رہا تھا. ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ آج للکار رہا تھا، کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں آج کون آئے گا. یہاں سے حضرت علی کو جو ہے حضور نے بھیجا. عمر ابن ود دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں ایک بچے کو بھیجتے ہو، میں پہلوان کفار کا 100 جوانوں کو اکیلا مقابلہ کرنے والا، آج میرے مقابلے میں بچے کو بھیجتے ہو. حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ نہ سمجھ، میرے وار سے بچ کے دے. بچہ سمجھتا ہے میرے وار سے بچ کے دے. حضرت علی کا وہ واقعہ، وہ منظر، وہ پوری گھڑی، حضرت علی نے جب اس کو ذوالفقار کو آر پار کیا اور پھر وہ منظر کے نعرے تکبیر بلند ہوا، وہ جو بچہ سمجھتا تھا پھر وار سے بچ نہ سکا. تو ایسے حضرت علی کی شجاعت کے کتنے قصے ہیں. حضرت علی کی شجاعت کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر آپ ایک دشمن کو زیر کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے سینے پر ہیں، دشمن کے سینے پر ہیں. دشمن نے جب آپ کے چہرے پر تھوک پھینکا تو حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے. حضرت علی اس کے سینے سے کیوں اتر گئے؟ کیا اس کو وار نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس کو ویسے ہی پہلے سے پچھاڑا ہوا تھا؟ لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ پر تھوک پھینکا نا
تو پھر مجھے گوارا نہیں ہوا کہ اب میں جو اس کو ماروں گا تو یہ میرا اپنا حصہ، میری اپنا بدلہ اس میں شامل ہوگا. ہاں ذاتیات کی بات آئے. تو حضرت علی نے اسلام کی خاطر ایسے ہی حضرت علی نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی، جو مناظر، جو قصے، حضرت علی کی تمام زندگی تو اس پہلو سے بھری ہوئی ہے. بالکل تمام ان کی مطلب زندگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ شیر خدا، ان کی زندگی پر ہم کیا بات کہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ اب تمام سیاہی بھی ختم ہو جائے گی. مولانا فیضان صاحب نے بتایا کہ بھائی کیا شعر انہوں نے بتایا کہ مرحب والے بھی ڈرتے ہیں. اور جو ہے مولانا ذوالقرنین عباسی نے کیا بات کہی کہ بھائی جو ایسا وار کیا نا کہ بھائی بچہ میرے سامنے بچے کو کیوں بھیجا، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اب تو بچ کے دکھا، اور پوری دنیا میں یہ رقم کر دی. یعنی یہ سنہرے لفظوں سے یہ داستان ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی. اور آج بھی جب حضرت علی کا نام لے کر کوئی دشمن پر وار کرتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے، جیسے کہ آج کل انٹرنیشنل حالات ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب یہ بھول جائیں یہ علی والے ہیں، یہ حضرت یہ نبی کی امت کے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں. چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر یہی ہمارا ٹاپک ہوگا، یہی ہماری بات ہوگی، شیر خدا کی بات ہوگی. ان پر لاکھوں ہم لوگ جو ہے ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور ہمارے دل بڑے غمگین ہیں آج. تو چلتے ہیں بریک کی طرف. انداز رمضان منائیں شیخ.